ان کے وکلاء جو ہیں نا وہ چیئرمین صاحب کے ساتھ کچھ مناسب نہیں رویہ اختیار کر رہے خواہ کا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اگر ایک پولیٹیشین جیل میں ہے اور اس کے خلاف مقدمہ چل رہا ہوتا ہے تو اس کی اولین خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس کو پیشی کے لیے بلایا جائے تاکہ وہاں پہ اس کا انٹریکشن ہو, اس کو ایئر ٹائم ملے. ٹھیک ہے. اچھا وہ ایئر ٹائم جو ہے وہ خود انہوں نے یہ ڈھول بجا بجا کے جو ہے وہ خراب کر دیا کہ مجھے مروانے کی کوشش ہوئی وزیر آباد وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے نا جی. اس کے بعد سے اور پھر یہ کہ زہر دینے کی کوشش ہو رہی ہے ایکسیٹرا ایکسیٹرا ایکسیٹرا. اب اس میں ایک اور بہانہ مل گیا کہ بھئی یہ تو آفیشیل سیکرٹ کے تحت ہو رہا ہے تو اگر عام عدالت ہو رہی ہوگی تو بھائی یہ تو ابھی تو ہمیں تو یہی نہیں پتا چل رہا نا کہ وہاں جو ابھی جیل میں مقدمہ چلایا جا رہا ہے اس میں ان کے وکلاء نے کیا کہا ہے, انہوں نے کیا کہا ہے. وہ تو آئے گا نہیں باہر. ہمیں صرف ایک پریس ریلیز آتی ہے. ٹھیک ہے نا. اور اس میں جس فاسٹ ٹریک پہ ہو رہی ہے تو اللہ خیر کرے. تو میرا بنیادی جو اس میں پرابلم ہے وہ یہ ہے ابھی بھی جو آخری چیئرمین صاحب سے منسوب جو ان کی فیملی نے مل کے جو خلق خدا اور میرے اور آپ کے لیے ایک اعلامیہ ٹائپ کی چیز آئی تو اس میں دوبارہ انہوں نے وہ دوبارہ آ گئے ہیں نظر بظاہر کے میں تو کل علم نہ ہوا کہ ڈونلڈ لو اور باجوہ کو بچانے کے لیے ڈرامہ لگایا جا رہا ہے. تو یار بات اگر آپ باجوہ تک ہی رکھتے تو ٹھیک ہے. آپ ڈونلڈ لو تک اب اگر آپ پاکستان کی ریاست کے کچھ یعنی پلرز میں شمار ہوتے ہو کو یار ڈونلڈ لو کا کیا کریں ہمارے کہ جان عذاب میں آئی ہوئی ہے. دیکھو اس وقت ہمارے حالات جو ہیں نا آئی ایم سوری ٹو سے پھر وہی وہ تمہارے والی بات ہے. تم کہتے ہو کہ جی میں مایوسی پھیلا دیتا ہوں یہ ہوں. تم خود سوچو ہم کتنے فخر سے سینہ پھلا کر خود کو ایٹمی طاقت اور کیا کیا کہتے ہیں. 25 کروڑ ہماری آبادی ہے. کیا ایک مرتبہ آپ کو امریکی سفیر نے یا امریکی وزیر خارجہ نے ٹوٹے منہ یہ فون کر کے کہا کہ یار آپ بھی ذرا اپنا رسر و رسوخ استعمال کیجئے کچھ؟ ہمارے پاس حکومت ابھی منتخب نہیں ہے نا. وہ بھائی جی تسی منتخب حکومت بھی کر لو. یہ بھی تو پوچھو نا جنہوں نے آپ کا فون بھی وہ لیں گے یا نہیں لیں گے. اتنے ریلیونٹ ہم نہیں ہیں. ویری امپورٹنٹ. آپ ہماری جیوگرافیکل پوزیشن تو دیکھیے یار کیا بات کر. آپ کے ساتھ اچھا کی اپنا غزہ ایتھوں نکلی ایتھوں میں یعنی سجا تھوڑا آگے جا کے کیا کرنا ہے وہاں سے رائٹ جاتے ہوئے پھر کہا ورلڈ پالیٹکس ڈیپینڈنٹ ہے پاکستان پہ. کب اٹ یوز ٹو بی جب افغانستان 9/11 کے بعد دیکھو جب افغانستان جو ہے نا اس نے جب تک غلامی کی زنجیریں نہیں توڑی تھی نا تو دنیا میں کافی آپ سمجھ رہے ہیں ہم ادھر ریلیونٹ ہو گئے. غلامی کی زنجیریں اگر افغانستان نے توڑ دی تو ہم نے بھی توڑ دی. اب کیا کریں آئی ایم ایف کے کچھ پیسے دینے ہیں تو ذرا اس پہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. بٹ میں چاہتا ہوں سائفر پہ ہم رہے. سائفر پہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو میں پہلے دن سے کہے چلے جا رہا ہوں کہ میری دانش میں سب سے زیادہ سیریس مس ہینڈل کس سے ہو رہا ہے؟ چیئرمین تحریک انصاف کی لیگل ٹیم سے. اور خود چیئرمین تحریک انصاف کہاں؟ آئی ڈونٹ نو ان کو کسی نے پراپر بریف کیا ہے یا نہیں. اور اگر وہ شاہ محمود قریشی صاحب کے کہے پہ چل رہے ہیں تو شاہ محمود قریشی صاحب نے تو ہمیں ریمنڈ ڈیوس میں مروا دیا تھا. خود بھی ان کی بھی وزارت گئی تھی اور بالآخر کیا ہم نے برا نہ ماننا اتنے انہوں نے ڈھول بجائے تھے. ان کا تو خیال تھا جیسے بھٹو صاحب کو تاشقند مل گیا تھا تو قریشی صاحب کو ریمنڈ ڈیوس مل گیا. تو اس کا نتیجہ کیا برآمد ہوا کہ ہماری طاقتور ترین اداروں کے سربراہ جو ہیں وہاں بیٹھے ہوئے تھے کبھی وہ قصاص دیت کا نام استعمال کر کے ریمنڈ کو یہاں سے بھجوایا گیا اور آپ کا شکر ادا کیا گیا کہ جان چھٹی. یہ فیصلہ ہو چکا کہ چیئرمین تحریک انصاف کو سائفر میں فریم کر دیا جائے. کیا کوئی آپشن ہے ابھی بھی چیئرمین تحریک انصاف کے پاس؟ اس آپ تو ان کے پاس یہی ہے کہ وہ ڈٹ جائیں جس پہ ڈٹ گئے ہوئے اینڈ آئی تھنک وہ ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں. اب کیا کریں اس سے ہوگا کیا؟ ڈٹ گئے نقصان ہی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن. اور یہ کہ وقت اقصا بھی نہیں رہتا کہا جاتا ہے. مطلب میں شہادت خدا خاصہ اس کون میں ایک شعر کے طور پر علامت کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ ڈٹ جاتے بھی ہیں انسان. نیلسن مینڈیلا نے 40 ایئرز گزارے تو بہرحال حالات بدلے تھے. ڈٹ جائیں. اب ان کے پاس میرا خیال ہے کہ ڈٹے رہنے کے علاوہ اور کوئی راہ باقی نہیں. وہ جس مقام تک چلے گئے یہ میرا خیال ہے. صرف جیل ہے تو کوئی بات نہیں کیا فرق پڑتا. وہ بھائی اپنا خان عبدالغفار خان عبدالصمد خان نچکزئی وہ بہت سارے لوگ ہماری ہی تاریخ کے پاکستانی کے عطا اللہ مینگل خیر بخش مری. ٹھیک کہہ رہے ہو تو تاریخ بڑی بڑی. لیکن آپ ٹائم کم ہے. پروسیکیوٹر نے آج ایک بات کی بڑی دلچسپ. انہوں نے کہا جی یا عمر قید ہے تو یا سزائے موت. I don't think anyone is going to announce. مطلب یہ میرا خیال ہے لیکن لمبی قید ہو سکتی ہے. لیکن اس کے بعد he is still lucky. He has 2 forums to approach High Court and then Supreme Court. میرا تو نہیں خیال کہ لمبی جیل میں کو فرق ڈالے گی. کوئی فرق نہیں پڑے گا. بلکہ اچھا ہے اس دوران یعنی فروخ حبیب جیسے لوگ آ کے تو اپنی راہ نکالتے رہے.
चलो उनके पास और रास्ता भी क्या है सर? कि मैं वही कह रहा हूँ कि अब जिस मकाम पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ हैं, उनके लिए ये तारीख का जबर है, ये हेगल का है हिस्टोरिक डिटर्मिनेशन। जब आपके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं रहता, वो यही है कि आप वो डटे रहें, जो उन्होंने कह दिया सो कह दिया। डटे रहने से साबित कदम रहना मुराद है आपकी, कि साबित कदम रहेंगे कि नहीं? ये तकरीबन एक ही लफ्ज है, मुतरादिफ हैं एक दूसरे के, डटे रहना साबित कदम है। आप इसमें नहीं, आप ये कह रहे हैं कि इस दफा अगर चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने इसको भी बाईपास किया, कि कॉपरेट ना किया इस वाले साइफर में हक के दिफा इस्तेमाल ना किया, तो ये फिर गलती करेंगे? ये नुकसानदेह एक बात बताएं, नुकसानदेह होगा। एक बात बताएं, एक शख्स इस मुल्क का 3 साल कुछ महीने वजीर आजम रहा हो, उसके खिलाफ कोई केस नहीं बन पा रहा, इसीलिए आप बार बार कहते हैं साइफर बड़ा खतरनाक केस है। तो फिर दूसरा तरीका ये है कि किसी भी मुकदमे में कहें कि मैंने जब तक रखना है रखे, मैं कहीं भी जमानत नहीं लेता, तो अच्छे वक्त का इंतजार करें, तो उसमें देर हो जाएगी ना काफी। ठीक है जी, लेकिन उसके बावजूद मैं ये बजिद हूँ, मैं अपने सियासी तजुर्बे की बुनियाद पर साइफर केस में ट्रायल कोर्ट में हर दलील अपने दिफा के लिए इस्तेमाल करनी चाहिए, ताकि अगर यहाँ उसकी सुनवाई ना हो तो आप अपील कोर्ट्स पे उनको एलैबोरेट कर सकें। ये अल्लाह करे आप जो कह रहे हैं ऐसा ना हो, क्योंकि चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने फैसला कर लिया कि वो इस केस में मेरे ख्याल में विड्रॉ कर लेंगे, वन साइडेड चल लेंगे। वही बात हुई ना बाइकॉट को, अब अल्लाह करे, मतलब सर बात ये है, मतलब मेरा पॉइंट ये है कि अल्लाह करे वो आपकी मान लें, उन्हें होता नजर नहीं आया। यार किसी को ना, मेरा नवाज शरीफ को जब मैं कहता था कि जी उनका आना बेहतर नहीं होगा, तो ये नहीं कि वो ना माने, भाई आ जाए। आप लगता है मसरूफ हैं? नहीं, हमारे यहाँ जो कुछ हमारीन है वो शिकायत कर रहे हैं कि हम आपको लाइव स्ट्रीमिंग पे देख रहे थे, तो वो आ नहीं रही, तो वो मैं और 3-4 लोगों का है, मैं इस वजह से मैं और लाइव स्ट्रीमिंग का तो हाशिम और फवाद रिजवी बता सकते हैं, लेकिन यार विजुअल कंटेंट, बट एनीवे वी कम ऑन। अगर कोई लोग आपको देखना चाह रहे हैं तो बजाय उनकी शिकायत का ज्यादा करने के और शुक्रगुजार होने के भाई आप आज के दौर में हमें देखने की जहमत उठाते हैं, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। अदनान साहब अच्छा, कुछ फुटेजेस की वजह से पैदाइशी तौर पर ऑस्कर अवार्ड याफ्ता शख्स हैं, तो बहरहाल वैसे मेरी बड़ी ख्वाहिश थी मुझे ऑस्कर मिला, फिर आप जैसों के साथ लग गया तो वो ऑस्कर की दौड़ से ही निकल गया। जी बड़ी मेहरबानी सर। आपके खदशात जो हैं वो किसी दिन ले डूबेंगे, मुझे तो ले ही डूबेंगे, लेकिन चेयरमैन तहरीक इंसाफ का तो मेरे ख्याल में आपके खदशात ने काफी हद तक उन्हें डैमेज किया है। एक आपका खदशा था साइफर का केस जल्द निपटाया जाए। मुझे याद है कि आपने कहा था कि फास्ट ट्रैक, और आपने तो कहा था विद इन अक्टूबर हो जाएगा, और ऐसा ही कुछ हुआ है। मुझे लग रहा है जेल में आज समाअत हुई, एक तो उन्होंने चालान की कॉपी लेने से इनकार कर दिया, दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमानत के लिए था, तो वहां भी आज मामला जुमरात पे चला गया। देखो अदनान, वो तो जज साहब ने ऐलान कर दिया कि जी मैंने 17 तारीख को फर्द जुर्मायत करनी है। देखिए मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ, जब से ये मुंतकिल हुए हैं अटक से अडियाला,